تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کی تیاریاں۔ وفاقی پولیس نے مسلح افراد سے نمٹنے کے لیے اہلکاروں کو اسلحہ دینے کی وزارت داخلہ سے انسداد دہشت گردی اسکواڈ اور سینئر افسروں کی تعیناتی کی بھی استدعا۔ لانگ مارچ کے شرکاء کی جانب سے فائرنگ کی صورت میں کوئک رسپانس فورس کو حرکت میں لایا جائے گا۔ 10,000 بندے بلا کر 2 لاکھ لوگوں کی زندگی اجیر نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کو تحفظ دیا۔ حکم کا غلط استعمال کیا گیا۔ موجود مواد کے مطابق عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونا چاہیے۔ معاملے میں بہت تحمل سے کام لے رہے ہیں، وضاحت کا موقع بھی دے رہے ہیں۔ جمہوریت کو ماننے والے اس طرح احتجاج نہیں کرتے۔ 25 مئی کو جو کچھ ہوا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ توہین عدالت کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل کو تمام ویڈیوز فراہم کرنے کی ہدایت۔ 1 ہفتے میں تفصیلی جواب طلب۔ حقیقی آزادی مارچ کی اجازت کے لیے تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت۔ پی ٹی آئی کی شہری اقتدار میں 6 اور 7 نومبر کو جلسے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی انتظامیہ کو آج طلب کر لیا۔ ہم تو سیاستدانوں سے کسی سیاستدان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، یہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک سیاسی دہشت گرد ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ جو انفارمل رابطے ہوتے ہیں نا وہ تو ہوتے رہتے ہیں، وہ تو اسی طرح سے ہے نا کہ کوئی مل گیا، کوئی فون پہ بات ہو گئی، وہ چیزیں اور ہیں۔ خان صاحب کو اسلام آباد انٹر ہونے دیا جائے گا؟ اگر جو پیرامیٹرز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فکس کیے ہیں، اور اب کیونکہ معاملہ سب ڈس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اگر ان کو آبزرو کرنے کی وہ یقین دہانی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کرواتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ بالکل۔ عمران خان سیاسی دہشت گرد، مذاکرات کی بات پر گالیاں دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے اسلام آباد میں داخلے کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ کورٹ نے اجازت دی تو حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ رانا ثناء اللہ۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، تحریک اسلام آباد پہنچ کر ختم نہیں ہوگی بلکہ اگلے 10 ماہ تک چلتی رہے گی۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے جدوجہد نہیں چھوڑیں گے۔ شہری اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے پاس کچھ نہیں، ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، ان کے پسینے بتا رہے ہیں کہ ہم میچ جیت چکے ہیں۔ شہباز شریف کو 16 ارب کے کرپشن کیس میں سزا سے بچایا گیا۔ زرداری کے خلاف مقدمات بھی ختم ہو گئے۔ ملک پر مسلط لٹیروں سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ پوری قوم گھروں سے نکلے۔ عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب۔ اب شہباز شریف کی حکومت ہے، فورن فنڈڈ فتنہ روئے یا چیخے، حقیقت نہیں بدلے گی۔ عمران خان کی جانب سے مارشل لاء کی باتیں آمرانہ ذہنیت کی عکاس۔ سب کو پتہ ہے یہ خود نااہل، نالائق اور چور ہیں۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آج 7واں روز۔ شرکاء کا گھگر منڈی میں قیام۔ صبح اگلی منزل کی جانب روانہ ہوں گے۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس پہنچ گئے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ شہباز شریف کی چینی ہم منصب کے ساتھ بھی میٹنگ۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ سی پیک سمیت کثیر الجہتی تعاون بڑھانے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ مزید مضبوط کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان اور چین کا وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ پر اطمینان کا اظہار۔ آئندہ اجلاس جلد بلانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک پارٹنرشپ کو مزید وسعت دینے اور ہتھیاروں کے کنٹرول پر بھی متفق۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور عالمی سیاسی منظرنامے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی چینی صدر، وزیر اعظم اور دیگر حکام سے ملاقاتیں۔
شی جن پنگ کو تیسری بار انتخاب پر مبارکباد بھی دی، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دوست مشکل وقت میں پھر شانہ بشانہ، چین کا معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کا فیصلہ، صدر شی جن پنگ کا سی پیک اور گوادر بندرگاہ منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کا اعادہ، تیز رفتار ٹرین ٹیکنالوجی بھی منتقل کی جائے گی، چینی میڈیا کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین سینٹ کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال، صادق سنجرانی کی جانب سے پنجاب حکومت کے فلاحی منصوبوں کی تعریف، چودھری مونی صلاحی کی بھی ملاقات میں شرکت، نون لیگ نے ہمیشہ انتقام کی سیاست کی، ہماری اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی ہے، چودھری پرویز الہی۔